أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری عزیز امتوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن۔ میں نے پہلے وائرل میں بیچ میں بیمار تھی، اس وجہ سے نہیں بنا سکی، تو 101 آیات تک سورۃ آل عمران کی 101 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں 102 آیات تھی، میں شروع کر رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، حق ہے اس کا ڈرنے سے۔ اے لوگو جب تم ایمان لائے ہو تو ڈرو اللہ سے، یہ تو حق کا تقاتہ ہی نا۔ تو آگے اس ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا تو ڈرو نا، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنا گناہ سے تم بچ سکتے ہو اتنا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ نا۔ اور حق اس کا ہے کہ تو وہ تجھے کھانا دیتا ہے، تجھے لباس دیتا ہے، رہن سہن دیتا ہے، اچھی زندگی دیتا ہے، بہترین زندگی دیتا ہے۔ اگر غربت کی زندگی ہے پھر بھی صحت دیتا ہے، آنکھوں کی، کانوں کی، سب کی حفاظت کرتا ہے، تو اتنا تو اس کا حق ہے کہ اس کو اس سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرو إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہو کے مرو۔ یعنی تمام دنیا کو خطاب ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم سب کو خطاب ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو تو نہ مرو، یعنی کفر کی حالت میں نہ مرو، مگر اس کی اسلام کی حالت میں مرو، تابعدار مرو کہ تمہیں اچھا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے، وہاں پہ برے صلے سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑو رسی اللہ کی، مضبوطی سے پکڑو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعاً تمام، پورا امت مسلمہ مکمل مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینے سے لگاؤ اور اس کو شادی ہو رہی تو دلہن کے سر پہ رکھو، اور کوئی مر گیا ہے تو پھر لے لو، اور اگر کہیں قسم کی ضرورت ہے تو پھر تم اس کا وہ کرو، یہ نہیں۔ تم اس کو پڑھو اور اس کو دیکھو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ یہ تو ایک تمام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا حکم دیتا ہے، کس سے منع کرتا ہے، اور کس کو کرنے سے ہمیں کہتا ہے کہ وہ کرو، اور جس کو نہ کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے اس سے منع ہو جائے۔ جمیعاً تمام، ولا تفرقوا، اور مت تفریق ڈالو، اس میں ایک دوسرے میں مت تفریق ڈالو، اور مذہبوں میں بھی تفریق مت ڈالو، اور اس میں دین میں بھی مت تفریق ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم تم پر، اذ کنتم کہ تم تھے، اعداء دشمن، وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور ڈال دی محبت تمہارے دلوں پہ، فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے، بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، نعمت اپنے رب کی، اپنے رب کے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفریق مت ڈالو۔ قرآن کا ایک حصہ مانتے ہو دوسرا حصہ نہیں مانتے ہو، قرآن کی ایک آیات مانتے ہو دوسری آیات نہیں مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفریق مت ڈالو اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت کو یہ کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنی اسرائیل میں یعنی عربوں میں پیدا ہوئے تھے اور آئے تھے اور پیغمبری کا حکم کیا تھا اور پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، تو اس وقت تم تھے دشمن۔ 120 سال ان کی جنگ رہتی تھی، 150 سال، 100 سال ان کی جنگ رہتی تھی۔ ادھر سے 2 مارے گئے تو ادھر سے 6 مارے گئے، ادھر سے 6 مارے گئے تو ادھر سے 12 مارے گئے، یہی کچھ ہوتا تھا۔ بنو اوس، بنو خزرج، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے تو یہ یہود کے قبیلے تھے، بنو اوس اور بنو خزرج جو ہے تو یہ قریش کے قبیلے تھے۔ ان قبیلوں میں جنگ ہمیشہ رہتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان میں
صلح صفائی کی اور ان کو بتایا کہ خدا نے یہ منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم اپنے بھائیوں کو پیار محبت سے تم رہو، تم ایسا نہ کرو۔ تو پھر انہوں نے یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سورۃ آل عمران میں کہ یاد کرو نعمت اللہ کی تم پر جس وقت تم تھے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس ڈال دی تمہارے دلوں میں محبت، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، پس تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے، پس تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہوئے گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے کنارہ گھڑا آگ میں، کنارہ تھا اور گھڑا تھا نیچے آگ کا، من النار آگ کا، فَأَنْقَذَكُمْ، بچا لیا تم کو بچا لیا منہا اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو، تم کنارہ یعنی کنارہ مطلب یہ ہے کہ بس تم مرو تو دوزخ میں جاؤ، مرو تو دوزخ میں جاؤ۔ کنارہ گڑا آگ کا تھا تو اس سے تمہیں بچا لیا اس نے۔ یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کے ساتھ، یہ جو ہے یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے۔ مذہب کی لڑائی سے اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا، مذہب کی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں مفہوم یہ ہے کہ عالموں کا جو جھگڑا ہے وہ عام لوگوں کے لیے رائے رحمت ہے۔ عام لوگوں کا جھگڑا جو ہے، جو دین کے میں جھگڑتے ہیں تو وہ عام لوگوں کے لیے رائے رحمت ہے، اس میں سیدھی راہ نکلتی ہے، وہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے تو شخصیت پر جو جھگڑا ہو جائے، جیسے عمران خان کو، یہ میں ابھی پڑھ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ اور یہ لوگ، بلکہ ان لوگوں کے یہ بدتر ہیں، وہ لوگ ان لوگوں سے یہ بدتر ہیں۔ جیسے عمران خان، استغفر اللہ، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو وہ تو معزز تھے، ان کے پاس قرآن تو پورا بھی آیا نہیں تھا، ابھی تو جمع بھی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جا کے جمع ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ کے دور میں جمع ہوا ہے، جمع تو بعد میں ہوا ہے قرآن۔ یہ تو اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن کر۔ تو ہم خوار ہوئے، ہماری اب شخصیت کی جنگ ہے، یہ نہ مذہب کی جنگ ہے نہ سیاست کی جنگ ہے، یہ شخصیت کی جنگ ہے۔ یعنی بس عمران خان کو ہٹا دو، بس پاکستان ہمارے حوالے کر دو، تو پاکستان کو تو لوٹ کے تم لے گئے ہو، پاکستان میں رہ کے گیا ہے پاکستان میں تو غربت ہی غربت ہے، اور پاکستان میں تو عاجزی ہے، مسکینی ہے، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کا مسلمان کا نام دنیا میں تم لوگوں نے ختم کر دیا ہے اس کا۔ تو میں یہاں سیاست پہ نہیں جاتی، مگر چونکہ میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ لوگ کنارہ کندھے گڑے کے آگ پر ہے۔ یہ جو نون لیگ ہے یا زرداری لوگ ہیں یا کوئی بھی ہے، ہمارا CNC ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے یا جو کہ شخصیت پر لڑائی لڑ رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ یہ دوزخ کے گڑھے پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے مریں گے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے، ہمارے دور کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس بچا لیا تم کو اللہ تعالیٰ نے اس نے۔ ابھی بھی اگر قرآن کی پاسداری کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ بہترین رائے نکالے گا، اللہ تعالیٰ بہترین جگہ نکالے گا۔ میں دیکھتی ہوں، میں تمام کے میں ویلوٹ دیکھتی ہوں، میں ان کے وہ دیکھتی ہوں، میں ان کی باتوں سے اخذ کرتی ہوں کہ یہ تو دوست کی ہیں، استغفر اللہ، ہم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جنتے ہی ہیں، مگر یہ تو جاتے جاتے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح بیان کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی حیاتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہو سکے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، ہو سکے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حیاتیں تم کو بیان کرتا ہے۔ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ہونا چاہیے ایک گروہ جو بدائے خیر، خیر کی طرف، تم میں ہونی چاہیے ایک گروہ۔
ہمارے عالموں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر بولیں، وہ نہ جیلوں سے ڈریں نہ وہ پکڑ دھکڑ سے ڈریں، وہ اللہ کی بات بے ڈر بے چوک ہو کر میدان میں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں ہونی چاہیے ایک گروہ جو بلائے إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے اچھی باتوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرے بری باتوں سے۔ تم میں ایک گروہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو نہیں عن المنکر کا وہ کرے، منع کرے برائیوں سے اور حکم کرے اچھے کاموں سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، پھر یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو تفرق ڈالتے ہیں، واختلفوا، اختلاف کرتے ہیں، من بعد اس کے جاءہم البینات، اور آ گئی تمہارے پاس واضح آیاتیں۔ وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو جدائی ڈالتے ہیں دین میں، تفرق ڈالتے ہیں دین میں، مذہب میں، اور پارٹی بازی کرتے ہیں۔ آ گئی ان کے پاس واضح آیاتیں، کھلی آیاتیں ان کے پاس آ گئی قرآن کے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ یوم تبیض وجوہ وتسود، اس دن سفید ہوں گے چہرے، بلتے چاند کی طرح ہوں گے، وجوہ وتسود، چہرے ہوں گے تاریک، کالی تاریک تبے کی طرح، وجوہ منہ ان کے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، وہ لوگ جن کے کالے ہوں گے چہرے، وجوہہم النار، یہ ان کے چہرے ہوں گے، اکفرتم، یہ انکار کرنے والے ہیں بعد ایمان کے، فذوقوا العذاب، ان کو کہا جائے گا اس سے چکھو عذاب۔ بعض لوگوں کے چہرے سفید چاند کی طرح ہوں گے، بعض لوگوں کے سفید سیاہ کالی رات کی طرح ہوں گے کہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو جن لوگوں کے کالی رات کی طرح چہرے ہوں گے، وہ ہم الذین، وہ لوگ ہیں جن کے کالے ہوں گے چہرے ان کے، انہوں نے کفر کیا بعد ایمان کے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، ان کو کفر کیا بعد ایمان سے۔ جو آج کل جو ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ بالکل انہوں نے قرآن سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی رسی سے انکار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کیا ہوا ہے۔ فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، کہ تم کفر کرتے تھے، اب چکھو عذاب کہ وہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے سفید ہوں گے چہرے، وجوہم چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، پس یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی وہ آسانی سے ہوں گے، آسان ان کی زندگی ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوسرے لوگوں کی کیٹیگری میں ڈالے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی کیٹیگری سے بچائے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔